اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جیسی رات تھی جب آپ نے اپنی شہادت کی نظر پوری کی تھی اور دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ آپ کی کتاب زندگی کے روشن اوراق بند ہو گئے اور امام نے لوگوں کے ہاتھوں اور ان کی زبانوں سے استراحت پائی اور آپ کی مسئولیت کے ایام تمام ہوئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کو 19 رمضان کو ابن ملجم ملعون نے مسجد میں ضرب لگائی۔ آپ کی اولاد نے آپ کے علاج معالجہ کے لیے کوفہ کے تمام نامور معالجوں کو جمع کیا اور ان میں اس دور کا مشہور معالج اسیر بن عمرو بن ہانی الاسقوانی بھی شامل تھا۔ اتباع نے حضرت کے سر کے زخم کا بڑی گہری نظر سے مطالعہ کیا۔ انہیں آپ سے مایوسی ہوئی اور انہوں نے کہا، امیر المومنین، آپ نے جو آخری وصیت کرنی ہے وہ کر لے۔ دشمن خدا کی تلوار کی ضربت بہت گہری ہے۔ محمد بن حنفیہ کا بیان ہے کہ جب 21 ماہ رمضان کی رات ہوئی تو میرے والد نے اپنی تمام اولاد اور خاندان کے افراد کو جمع کیا اور ان سے الوداع کہا اور پھر فرمایا، خدا میری طرف سے تمہارا محافظ ہو، وہی مجھے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ امیر المومنین نے اپنی اولاد کو ایمان کے تقاضوں سے وابستہ رہنے کی وصیت کی۔ زہر کا اثر لمحہ بلمحہ بڑھ رہا تھا۔ ہم نے آپ کے قدموں کو دیکھا، وہ سرخ ہو چکے تھے۔ اس سے ہمیں آپ کی زندگی سے مایوسی ہوئی۔ پھر ہم نے آپ کی خدمت میں خورد و نوش کی اشیاء پیش کی، آپ نے تناول کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم نے آپ کے ہونٹوں کی طرف دیکھا تو وہ ذکر الہی میں مصروف دکھائی دیے۔ پھر آپ نے اپنی اولاد میں سے ایک ایک کا نام لے کر انہیں خدا حافظ کہا۔ اولاد رو رہی تھی۔ امام حسن نے پوچھا، بابا جان آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بیٹا اس واقعہ سے ایک رات پہلے میں نے تیرے نانا جان کو دیکھا تو میں نے ان سے اس امت کے طرز عمل کی شکایت کی۔ انہوں نے فرمایا، ان پر بد دعا کرو۔ میں نے کہا، پروردگار انہیں میرے عوض برے احکام نصیب کر اور مجھے ان کے بدلے اچھے رفیق عنایت کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے آپ کی بد دعا قبول کر لی ہے اور 3 دن کے بعد تجھے ہم سے ملا کر دے گا۔ اب 3 دن گزر گئے ہیں، اے ابو محمد حسن اور اے ابو عبداللہ حسین، میں تم دونوں کو بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ تم دونوں مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، خدا تمہیں صبر جمیل عطا فرمائے، میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں اور میں آج رات تم سے جدا ہو جاؤں گا اور اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے والا ہوں۔ جناب حسن سے مخاطب ہو کے فرمایا، جب میری وفات ہو جائے تو تم مجھے غسل دینا اور کفن پہنانا اور اپنے نانا کے بچے ہوئے کافور سے مجھے حنوط کرنا۔ وہ جنت کا کافور ہے جسے جبریل امین لے کر آئے تھے۔ پھر مجھے چارپائی پر لٹا دینا، چارپائی کا اگلا حصہ نہ پکڑنا، اس کا پچھلا حصہ پکڑنا، جہاں پہنچ کر اگلا حصہ رک جائے وہاں چارپائی کو روک دینا۔ پھر حسن آگے بڑھ کر میری نماز جنازہ پڑھانا اور جنازہ میں 7 تکبیرات کہنا اور یہ بھی جان لو کہ 7 تکبیر نماز جنازہ میرے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر جب نماز پڑھ کر فارغ ہو جاؤ تو چارپائی کو اس کے مقام سے ہٹا دینا اور اس جگہ کی مٹی ہٹانا، وہاں تمہیں تیار قبر دکھائی دے گی، مجھے اس میں لٹا دینا۔ جب مجھے لٹا لینا تو پھر میرے وجود کو قبر میں تلاش کرنا، تو مجھے وہاں نہیں پاؤ گے، میں تیرے نانا کے ساتھ پہنچ چکا ہوں گا۔ اے فرزند، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی نبی مشرق میں مرے اور اس کا وصی مغرب میں مرے تو اللہ دونوں کے ارواح اور اجسام کو یکجا کر دیتا ہے، پھر وہ جدا ہو جاتے ہیں اور ہر ایک اپنی اصلی قبر کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے۔ پھر لحد کو اینٹوں سے بند کر دینا اور اس پر مٹی ڈالنا، پھر میری قبر کے نشان کو غائب کر دینا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ایک اور وصیت بھی ہے جو آپ کی عظیم وصیتوں میں سے ہے۔ آپ نے وہ وصیت اپنی شہادت کی شب فرمائی تھی۔ سلیم بن قیس الہلالی کا بیان ہے کہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی
इस वसीयत में मौजूद था जो उन्होंने अपने फर्जंद हसन मुज्तबा को की थी, और हुसैन, मोहम्मद बिन हनफिया और अपनी जुमला औलाद और अपने अहल बैत के बुजुर्गों और शियों को इस पर गवाह मुकर्रर किया था। फिर आपने किताबें और हथियार इमाम हसन के सपुर्द किए और फरमाया, रसूल अकरम ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं तुझे अपना वसी मुकर्रर करूं और अपनी किताबें और हथियार इसी तरह से तेरे सपुर्द करूं जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपना वसी बनाया था और अपनी किताबें और हथियार मेरे सपुर्द किए थे। रसूल खुदा ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं आपका ये पैगाम भी पहुंचा दूं कि जब तुम पर मौत आए तो ये चीजें अपने भाई हुसैन के सपुर्द कर देना। फिर आपने इमाम हुसैन से फरमाया, रसूल खुदा ने हुक्म दिया कि आप ये चीजें अपने फर्जंद अली बिन अल हुसैन के सपुर्द करोगे। फिर आपने अली बिन अल हुसैन से फरमाया, रसूल खुदा ने तुझे हुक्म दिया है कि आप ये चीजें अपने फर्जंद मोहम्मद बिन अली के सपुर्द करोगे और रसूल खुदा और मेरी तरफ से उन्हें सलाम कहना। फिर आप इमाम हसन मुज्तबा की तरफ मुतवज्जो हुए और उनसे फरमाया, बेटा मेरे बाद मेरे वारिस और खून के वली हो, अगर माफ कर दो तो तुम्हें इसका हक हासिल है, और अगर कसास लेना चाहे तो फिर एक ज़रब मारना, ज्यादती न करना। फिर आपने फरमाया, मेरा वसीयतनामा लिखो। ये वो वसीयतनामा है जिसे अमीर अल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब ने लिखाया है। अली ने वसीयत की है कि वो गवाही देता है कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है और वो वहदहू ला शरीक है, और ये कि मोहम्मद इसके अब्द और उसके रसूल है। खुदा ने उन्हें हिदायत और दीन हक देकर भेजा ताकि उसे तमाम अदियान पर गालिब कर दे, अगरचा मुशरकीन को नापसंद ही क्यों ना हो। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी और मेरी जिंदगी और मेरी मौत अल्लाह के लिए है जो कि तमाम जहानों का परवरदिगार है, इसका कोई शरीक नहीं है, और मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है और मैं पहला फर्मा बरदार हूँ। मैं तुम दोनों को खुदा के तकवा की वसीयत करता हूँ, दुनिया की ख्वाहिशमंद न होना अगरचा वो तुम्हारे पीछे लगी हो, और दुनिया की किसी ऐसी चीज पर न कहना जो तुमसे रोक ली जाए। हमेशा हक बात कहना और सवाब के लिए अमल करना और जालिम के दुश्मन और मजलूम के मददगार बने रहना। मैं तुम दोनों और अपनी तमाम औलाद और कुंबा के अफराद और जिन मोमिनीन तक मेरा ये नोश्ता पहुँचे सबको अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ और अपने मामला दुरुस्त रखने और आपस के ताल्लुक सुलझाने की वसीयत करता हूँ। मैंने तुम्हारे नाना रसूल खुदा को फरमाते सुना है कि आपस की कशीदियों को मिटाना नमाज रोजे से अफजल है और बाहमी इंतशार हलाक कनंदा और दीन की जड़ काटने वाली चीज है। अपने रिश्तेदारों पर नजर करो और उनसे सुलह रहमी करो, अल्लाह तुम पर हिसाब आसमान कर देगा। यतीमों के बारे में अल्लाह से डरते रहना, उनके काम व दीन के लिए फाका की नौबत ना आए और वो तुम्हारी मौजूदगी में तबाह बर्बाद ना हो पाए। मैंने रसूल अल्लाह को ये फरमाते सुना है, जिसने यतीम की परवरिश की यहाँ तक कि वो जवान होकर मुस्तगनी हो जाए तो खुदा उसके लिए जन्नत वाजिब कर देगा, और जो यतीम का माल जुल्म से खाएगा तो उस पर दोज़ख वाजिब कर देगा। कुरान के बारे में खुदा से डरते रहना, ऐसा ना हो कि दूसरे इस पर अमल करने में तुमसे सबकत ले जाए। अपने हमसायों के लिए अल्लाह से डरते रहना, क्योंकि उनके मुतालिक तुम्हारे पैगंबर ने मुसलसल हिदायत की है और आप उनके लिए इस हद तक सिफारिश फरमाते रहे कि हम लोगों को ये गुमान होने लगा कि आप उन्हें भी विरसा दिलाएंगे। नमाज के लिए खुदा से डरते रहना, क्योंकि वो बेहतरीन अमल है और तुम्हारे दीन का सतून है। अपने परवरदिगार के घर के बारे अल्लाह से डरते रहना, क्योंकि वो दोज़ख से बचाने वाली ढाल है, और जान, माल और जबान से अल्लाह की राह में जिहाद करने को ना भूलना, क्योंकि अल्लाह की राह में जिहाद सिर्फ दो तरह के इंसान ही कर सकते हैं, हिदायत याफ्ता इमाम और उसकी इताअत व इक्तदा करने वाला शख्स। अपने नबी की ज़ुर्रियत के मुतल्लिक़ खुदा से डरते रहना, तुम्हारी मौजूदगी में उन पर जुल्म ना होने पाए। अपने नबी के असहाब के मुतल्लिक़ खुदा से डरते रहना, जिन्होंने कोई बिद्दत पैदा नहीं की और किसी बिद्दती को पनाह नहीं दी। रसूल खुदा ने ऐसे असहाब के मुतल्लिक़ वसीयत की थी, और जिसने बिद्दत इजाद की या बिद्दती को पनाह दी तो रसूल खुदा ने उस पर लानत की है। फुकरा और मसाकीन के लिए अल्लाह से डरते रहना, उन्हें अपने रिज़्क रोजी में शरीक करना
کرنا، غلاموں اور عورتوں کے لیے اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ رسول خدا کا آخری کلام یہ تھا کہ تم دو کمزوروں کا خیال رکھنا اور وہ عورتیں اور غلام ہیں۔ خدا کے متعلق کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا، خدا تمہیں تمہاری مخالفت کا ارادہ کرنے والے اور ظلم و زیادتی کرنے والے سے محفوظ رکھے گا، اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا، ورنہ تم پر بدترین لوگ حکومت حاصل کر لیں گے۔ تم دعائیں مانگو گے لیکن وہ قبول نہ ہوں گی۔ تمہارے لیے لازم ہے کہ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھو اور ایک دوسرے کی اعانت کرو۔ خبردار، ایک دوسرے کی طرف پیٹھ پھیرنے اور تعلق توڑنے اور تفرقہ بازی سے پرہیز کرنا۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور گناہ اور سرکشی میں تعاون نہ کرنا۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تم اہل بیت کو اپنی حفاظت و امان میں رکھے۔ میں تمہیں خدا کے حوالے کرتا ہوں اور تم پر سلام اور خدا کی رحمت کہتا ہوں۔ اے عبد المطلب کی اولاد، ایسا نہ ہونے پائے کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے، امیر المومنین قتل ہو گئے کہ نعرے لگاتے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا شروع کر دو۔ دیکھو میرے بدلے صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے۔ جب میں اسی ضرب سے شہید ہو جاؤں تو اسے ایک ضرب کے بدلے میں صرف ایک ہی ضرب لگانا اور اس شخص کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول کو فرماتے سنا ہے، خبردار کسی کے بھی ہاتھ پیر نہ کاٹو، اگرچہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ امام علیہ السلام نے اپنے خاندان کو لوگوں کے قتل عام سے منع کیا، جبکہ بنی امیہ نے عثمان کے خون کا نعرہ بلند کر کے بے تحاشا خالق خدا کو قتل کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، میرے عوض میرے قاتل کو ہی قتل کرنا۔ آپ نے اپنے خاندان کو فتنہ کی تحقیق اور قتل کے پس پردہ افراد کو قتل کرنا سے منع کیا، اور صرف یہ کہا کہ قاتل کو ہی قتل کیا جائے، اس کے کسی پشت پناہ پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ آپ کے عدل کی انتہا یہ ہے کہ وصیت فرما رہے ہیں کہ قاتل نے ایک ضرب ماری تھی، لہذا اسے بھی ایک ضرب ماری جائے اور قتل کے بعد اس کے اعضاء نہ کاٹے جائے۔ اس کے بعد امام کی پیشانی پر پسینہ آیا اور آپ نے اپنے ہاتھ سے پسینہ پوجا۔ آپ کی صاحبزادی حضرت بی بی عالیہ نے عرض کیا، بابا جان، آپ اپنی پیشانی کیوں پونج رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں نے تمہارے نانا جان کو یہ فرماتے سنا، جب مومن پر موت آتی ہے اور وفات کی گھڑی قریب آتی ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آتا ہے جو کہ تر و تازہ موتیوں کی طرح سے ہوتا ہے، اور مومن کی آہذاری ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت حضرت بی بی عالیہ اٹھی اور اپنے آپ کو والد کے سینہ پر گرا دیا اور عرض کیا، بابا جان، کربلا کے متعلق ام ایمن کی بیان کردہ حدیث مجھ سے بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا، پیاری بیٹی، حدیث وہی ہے جو آپ سے ام ایمن نے بیان کی ہے۔ میں گویا یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کے خاندان کی دوسری مختورات اسی شہر میں قیدی بنی ہوئی ہیں اور آپ سخت خوف زدہ ہیں۔ میری جان، صبر کرنا، صبر کرنا۔ پھر امام حسنین کریمین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، حسن، حسین، میں گویا یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعد تمہارے خلاف ادھر ادھر سے فتنے اٹھے ہوئے ہیں، تم صبر کرنا یہاں تک کہ خدا فیصلہ کرے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اے ابو عبداللہ، آپ اس امت کے شہید ہیں، آپ کے لیے لازم ہے کہ خدا کا تقوی اختیار کریں اور اس کی آزمائش پر صبر کریں۔ پھر آپ مدہوش ہو گئے اور پھر افاقہ میں آئے تو فرمایا، یا رسول خدا ہیں، یہ میرے چچا حمزہ ہیں، یہ میرے بھائی حمزہ ہیں، یہ میرا بھائی جعفر ہے، اور یہ رسول اللہ کے احباب و صحاب ہیں، وہ سب مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جلدی آؤ، ہم تمہارے ذاک ہیں۔ پھر آپ نے اپنے خاندان کے تمام افراد پر نگاہ ڈالی اور فرمایا، میں تم سب کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، خدا تم سب کی حفاظت کرے، میری طرف سے تمہارا خدا نگہبان ہو اور اللہ ہی بطور نگہبان کافی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، وعلیکم السلام یا رسول اللہ، میرے خدا کے نمائندوں، تم پر سلام ہو۔ آپ مسلسل خدا کا ذکر کرتے رہے اور کلمہ شہادت پڑھتے رہے۔ پھر آپ نے قبلہ کی طرف رخ کیا اور آنکھیں بند کی اور ہاتھ پاؤں سیدھے کیے اور کلمہ شہادتیں پڑھا۔ پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس وقت سیدہ عالیہ دختر علی اور ام مخدوم کی چیخیں بلند ہوئی۔ خاندان عصمت کی خواتین نے اپنے گریبان چاک کیے، چہرے پیٹے، آپ کے خانہ کرامات آشیانہ سے چیخ و پکار کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اہل کوفہ کو معلوم ہو گیا کہ امیر المومنین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ کوفہ کے مرد و زن گھروں سے باہر نکل
फैलाए और हर तरफ मातम का समा था और पूरे कूफा से रोने और आहू और सिसकियों की आवाजें बुलंद हो रही थी। वो दिन वफात पैगंबर दिन का नमूना पेश कर रहा था। आफाक मुतगैर हो चुके थे, लोगों को हवा में आवाजें सुनाई दी और पूरा कूफा आपके गम में डूब गया।